السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرض علوم کورس میں آج انشاءاللہ عز و جل ہم جانیں گے فصل فی الصلاۃ الفرض والواجب علی الدابہ، یعنی یہ فصل سواری پر فرض اور واجب نماز پڑھنے کے بیان میں ہے۔ اس کے علاوہ ریل گاڑی میں اور ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے، جو جدید مسئلہ ہے، یہ بھی انشاءاللہ اسی فصل کے تحت ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے یاد رکھیں فرض اور واجبات جیسا کہ وطر، نظر مانی ہوئی نماز، یہ جو ہیں واجبات ہیں، فرائض ہیں۔ تو چونکہ نوافل کے علاوہ وہ نمازوں میں قیام فرض ہے اور وہ سواری پر ناممکن ہے، لہٰذا ان تمام صورتوں میں سواری پر نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ اصل ان مسائل میں یہ ہے کہ ان نمازوں کے صحیح ہونے کے لیے استقرار علی الارض یعنی زمین پر ٹھہرنا اور اتحاد مکان یعنی ایک جگہ ہونا یہ شرط ہے، مگر عذر کی صورت میں یہ نمازیں سواری پر جائز ہیں۔ لہذا اگر ایسی گاڑی ہو جس کا کجاوا بیل پر رکھا ہوا ہے، گاڑی ٹھہری ہوئی ہے، نماز جائز نہیں ہے، کیونکہ بالکلیہ استقرار علی الارض نہیں ہے۔ تو جب استقرار علی الارض نہ ہو نمازیں نہیں ہوتی، تو چلنے کی صورت میں کیسے ہوں گی؟ مگر چلتی ہوئی کشتی میں اگر اترنا ممکن نہ ہو تو استقرار پانی پر ہوگا نہ کہ زمین پر، لہذا کشتی کا چلنا ٹھہرنا برابر ہوگا۔ لیکن اگر ریل روک لی جائے تو زمین پر ہی ٹھہرے گی اور مثل تخت ہو جائے گی، اور کھانے وغیرہ کے لیے گاڑی رک جاتی ہے تو نماز کے لیے نہیں، تو یہ منع من جہت العباد ہوا۔ اور ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ وقت جاتا دیکھے تو گاڑی پر ہی نماز پڑھ لے اور بعد میں اعادہ کر لے۔ اب یہاں پہ ہم پہلا مسئلہ ذکر کریں گے۔ بغیر عذر کے فرائض اور واجبات چلتی ہوئی سواری پر پڑھنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں قیام، رکوع و سجود اور استقبال قبلہ شرط ہے۔ دوسرا مسئلہ، سنت اور نفل نمازیں شروع کرنے سے واجب ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا اگر کسی شخص نے نفل نماز شروع کرنے کے بعد کسی وجہ سے نفل نماز توڑ دی تو بعد میں اس کی قضا واجب ہوگی، اور واجب نمازوں کا حکم ما قبل میں گزر چکا کہ بغیر عذر کے سواری پر درست نہیں۔ اگلا مسئلہ، نماز جنازہ کے صحیح ہونے کی شرط۔ لہٰذا نماز جنازہ کے صحیح ہونے کی بہت سی شرائط ہیں، من جملہ یعنی ان میں تمام، ان میں ایک یہ ہے کہ میت کا یا میت کی چارپائی وغیرہ کا زمین پر ہونا۔ لہٰذا اگر بلا عذر میت کو لوگ اوپر اٹھائے ہوئے ہوں یا میت سواری پر ہو تو نماز درست نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ہے سواری پر سجدہ تلاوت۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے آیت سجدہ زمین پر پڑھی اور اس کے بعد سوار ہو گیا، تو اب اس تلاوت کی وجہ سے چونکہ سجدہ کرنا واجب ہو گیا، اس لیے اس سجدے کو سواری پر ادا نہیں کر سکتا۔ البتہ اگر سواری پر ہی آیت سجدہ کو پڑھا تو اب سجدہ سواری پر کرنا درست ہوگا۔ اگلا مسئلہ، فرائض و واجبات سواری پر۔ تو اس عبارت میں ما قبل کی عبارت آئے گی، یعنی اس میں تھوڑی سی وضاحت ہے کہ سواری پر سوار رہتے ہوئے فرائض اور واجبات وغیرہ ادا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، تو معقول عذر درجہ ذیل ہیں۔ نیچے اتر کر نماز پڑھنے میں جانی مالی نقصان کا شدید خطرہ ہو تو پھر جو ہے وہ گاڑی میں ہی پڑھ لے۔ آدمی سواری پر سوار ہو اور نیچے زمین پر کیچڑ ہی کیچڑ ہو، کوئی پاک جگہ نماز کے لیے میسر نہ ہو، نیز یہ بات بھی یاد رہے کہ کیچڑ سے مراد ایسا کیچڑ ہے کہ جس پر سجدہ کرنے سے اس کا سر کیچڑ میں دھنس جائے گا اور کپڑے کیچڑ سے آلودہ ہو جائیں گے، اور اگر اس کے پاس کوئی سواری نہیں اور وہ ایسے کپڑے میں دھنسا کھڑا ہے تو وہ کھڑا کھڑا اشارے سے نماز پڑھے گا۔ نمبر 3،
سوار کو اپنی سواری کے بدک جانے کا ڈر ہو کہ اگر وہ اس سے اترے گا تو پھر تنہا سوار نہیں ہو سکتا کیونکہ سواری سرکش ہے، تو پھر بھی پڑھ سکتا ہے۔ نمبر 4، ایک شخص سواری پر سوار ہے اور وہ خود نہ اتر سکتا ہے اور کوئی اسے اتارنے والا بھی نہ ہو، یا اتر تو جائے گا مگر پھر اکیلا سوار نہیں ہو سکتا، تو ایسے شخص کے لیے بھی سواری پر نماز کا فریضہ ادا کرنا درست ہے۔ ایسی ہی مسافر سواری رکوانے پر قادر نہ ہو اور نماز کا وقت نکلتا جا رہا ہو، تو اسی طرح سواری روک کر نماز پڑھنے میں بقیہ قافلے والوں سے بچھڑ کر اکیلے رہ جانے کا خطرہ ہو، تو ان جیسی صورتوں میں سواری پر نماز پڑھنا جائز اور درست ہے، لیکن قبلہ رخ ہونے کا حتی الامکان اہتمام کرنا لازم ہوگا۔ اگلا مسئلہ، کجاوا جو سواری پر رکھا ہوا ہے اس پر نماز پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے سواری پر نماز پڑھنا، یعنی دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اگر کجاوا کے نیچے کوئی لکڑی، یہاں تک کہ اس لکڑی کو جو ہے وہ زمین کے ساتھ ٹیک لگا دی، تو اب اس کی اوپر نماز پڑھنا جو ہے وہ زمین پر نماز پڑھنے کے مانند ہے۔ اور اگر کھڑے ہو کر پڑھنا ممکن ہو تو کھڑے ہو کر پڑھے، ورنہ بیٹھ کر ہی پڑھے۔ اب یہاں پہ دو جو جدید مسئلے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں۔ ایک ہے ریل گاڑی، اس میں نماز پڑھنے کا حکم، یا بس میں۔ چلتی ہوئی ٹرین میں نفل نماز ہو سکتی ہے لیکن فرض، واجب اور سنت فجر نہیں ہو سکتی ہے، لہٰذا جب اسٹیشن پر گاڑی ٹھہرے اس وقت یہ نمازیں پڑھی جائیں۔ ہاں اگر نماز کا وقت ختم ہونے والا ہو تو جس طرح بھی ممکن ہو ان نمازوں کو پڑھ لیا جائے اور پھر موقع ملنے پر ان کو لوٹا لیا جائے، یعنی ان کا اعادہ کر لیا جائے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ میں کتاب الصلاۃ جلد 5 میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ٹھہری ہوئی ریل میں سب نمازیں جائز ہیں، اور چلتی ہوئی میں سنت صبح کے سوا سب سنت و نوافل جائز ہیں، مگر فرض و وتر یا صبح کی سنتیں نہیں ہو سکتی۔ اہتمام کرے کہ ٹھہری میں پڑھے اور دیکھے کہ وقت جاتا ہے پڑھ لے، اور جب ٹھہرے پھر انہیں پھیر لے، یعنی پھر ان کا اعادہ کر لے۔ اب جو ہے ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے کا حکم بھی ذرا سماعت فرما لیں۔ ہوائی جہاز کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ ہوائی جہاز ایئرپورٹ پر کھڑا ہے، نمبر 2 ہوا میں پرواز کر رہا ہے، نمبر 3 رن وے پر چل رہا ہے۔ تو پہلی دونوں صورتوں میں نماز ہو جائے گی، یعنی ہوائی جہاز ایئرپورٹ پر کھڑا ہوا ہے یا ہوا میں پرواز کر رہا ہے، دونوں صورتوں میں نماز ہو جائے گی اور اس کے اعادے کی بھی حاجت نہیں۔ کہ پہلی صورت میں جہاز کو زمین پر استقرار حاصل ہے، اور دوسری صورت میں اس کا حکم بیچ سمندر میں چلتی ہوئی کشتی کا ہے کہ اس میں نماز ہو جاتی ہے۔ دونوں میں وجہ مناسبت یہ ہے کہ جیسے کشتی سے باہر زمین پر آ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، کشتی روکنے سے زمین پر نہیں رکے گی، ایسے ہی اڑتے ہوئے جہاز میں یہی حکم ہے۔ تو آخری صورت کہ جب رن وے پر جہاز چل رہا ہے تو اس میں فرض، واجب، سنت فجر ادا نہیں ہوں گے کہ اس کو زمین پر استقرار حاصل نہیں ہوتا، نیز اس کو روکنا پائلٹ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اگر روکے تو زمین پر رک سکتا ہے، لہٰذا عذر من جہت العباد یعنی بندے کی طرف سے عذر ہوا، اور ایسے عذر کی وجہ سے حکم یہی ہوتا ہے کہ مذکورہ نمازیں نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر وقت جاتا دیکھے تو نماز پڑھ لے اور عذر زائل ہونے کے بعد اعادہ کر لے، یعنی اس کو دوبارہ پڑھ لے۔ مزید اس میں یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے، جہاز ٹھہرا ہوا تھا، دوران نماز چل پڑا یا اڑ رہا تھا، اترا تو نماز فاسد ہو جائے گی، جیسا کہ کھڑی ہوئی ٹرین اور گاڑی میں نماز پڑھ رہے ہوں اور وہ چل پڑے تو یہی حکم ہے کہ وہ نماز فاسد ہو جائیں گی۔ یہ جو ہے وہ فصل بھی مکمل ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔